مفتی حنیف قریشی صاحب سے گزشتہ دنوں میں سبقت لسانی کی وجہ سے، یعنی وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن وہ عمر بن سعد کا کہنا چاہ رہے تھے، اور زبان سے عمر بن العاص کے بارے میں جو صحابی رسول ہیں، فاتح خیبر ہیں، ان کے بارے میں ان سے وہ جملہ نکل گیا، اور جیسے انہیں اطلاع دی گئی ویسے سننے والے جو مفتی صاحب کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب جب بھی اپنا کوئی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو اپنی لائبریری سے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کو جیسے خبر ملی کہ آپ سے یہ جو ہے سبقت لسانی ہو گئی تو مفتی صاحب نہ جانے کس جگہ پر موجود تھے، اور وہاں پر ہی کمرے سے آپ نے فوراً رجوع کیا اور توبہ طائب ہوئے، اور آپ کے چہرے کے اثرات اور آپ جو ہے جس طرح عاجزی اور انکساری سے آنسو بہا کر توبہ طائب ہو رہے تھے، تو ان کا پھر اس کے بعد اوپر یہ کہ انہوں نے آئندہ آنے والے جملے میں حضرت عمر بن العاص کے حوالے سے مکمل گفتگو کی، ان کی شان اور عظمت کو جمعہ کے اجتماع کے اندر بیان کیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے جن سے یہ سبقت لسانی ہوتی رہی، گھڑی حبیب اللہ کے مقام پر غفران سیالوی سے ہوئی، 2 مرتبہ اسی دمکاچے کے مقام پر ہوئی، ایک مرتبہ صحابی رسول کے بچوں کو اس نے لگڑ بگڑ معاذ اللہ کہا، پھر اس نے جو ہے اس پر رجوع کیا، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کو اور مولا علی کی اولاد کو انہوں نے ایسے نازیبات کلمات استعمال کیے۔ پھر آئندہ سال اسی جو ہے مقام پر اسی مسجد میں اس نے جو ہے عمر بن سعد کو صحابہ کی صف کے اندر کھڑا کر دیا، اور جب اس سے رجوع کا کہا گیا وہ دانت نکال رہا تھا، اور ایک جنگل کے اندر اس نے بیابان کے اندر وہ جو ہے رجوع والا کیا، اور اس میں بھی جو ہے اس نے معاذ اللہ علماء کے اور سادات کے نام بگاڑے اور ان کے اوپر تنقید کی، یعنی اس کا چہرہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ یہ بندہ رجوع کر رہا ہے یا مزید جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے رجوع کیا، اور اس سے پہلے سیدھا بات کی گستاخی ہوئی، آج صحابہ کے بڑے علمدار بنتے پھرتے ہیں، کیا اس شخص سے تم نے توبہ کا مطالبہ کیا کہ جس نے لاکھوں سادات کے دلوں کو چھلنی کیا ہے، جس نے جو ہے علماء مقررین اور مبلغین نہیں، بڑے بڑے مناظر جن میں علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب جیسی ہستی موجود ہے، اور جناب قبلہ سید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جیسی ہستیاں، مناظر ہستیاں اور بڑے بڑے سادات سے کہا کہ رجوع کر لے، سیدھا پاک کی بارگاہ میں ہلکا جملہ تو نے بولا ہے لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، دلیلیں دیتا رہا، اس سے تم نے جو ہے جس نے لاکھوں سادات جتنے بھی سادات ہیں پاکستان کے اندر ان کا جو ہے اس نے دل دکھایا ہے، ان کی دل آزاری کی ہے، اس کے تو تم ترانے گاتے ہو اور اسے تم کہتے ہو وہ ثانی فاروق اعظم ہے اور وہ جو ہے وہ واسطہ فاروق اعظم ہے، یہ جو ہے پنڈی کے اندر اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب الحمدللہ 25 سال انہوں نے خود کہا عرصہ ہو گیا، اور ان میں ان سے 2-3 مرتبہ ایسے جو ہے الفاظ نکلے، انہوں نے فوراً رجوع کیا، اور اس سے ہر محرم میں یہ ایسے کوئی نہ کوئی الفاظ نکالتا ہے جس کی وجہ سے سادات کے دل چھلنی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے قبلہ اس نے کہا تھا جی کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کا ذکر ہی نہیں ملتا، اور شیعہ حضرات کی کتابوں کے حوالے دے کر اہل سنت کے مقتدر اکابرین کی اس نے جو ہے ان کی جو ہے تحقیق کو اس نے رد کیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے مخالف فریقین کے جو ہے دلائل پیش کیے۔ وہ شخص ابھی تک سنی ہے، ابھی تک وہ جو ہے سنی رہا، اور وہ حنیف قریشی جو عدالتوں میں جا کر ٹی وی چینلوں پر جا کر محافل میں جا کر میدان جب سجتا ہے تو جو ہے حنیف قریشی منافق اسلام سامنے آتے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھتا نہیں، محلے کے بندے انہیں جانتے نہیں، اور وہ مفتی صاحب کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ سنی ہو گیا یا رافضی ہو گیا، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے تنویر صاحب کی ایک بات اچھی لگی تھی، ان کی طرف سے بھی نمائندگی کرنا، انہوں نے کہا تھا آتے ہوئے اگر گڑ ہو تو مکھیاں آتی ہیں، گوشت ہو تو کتے بھونگتے ہیں گوشت کو دیکھ کر۔ مفتی صاحب اللہ نے آپ کو پنجتان پاک کے صدقے سے وہ مقام دیا ان کی غلامی کے صدقے سے، یہ جو ہے خبیث الفطرت، یہ جو ہے جاہل، یہ نکمے آل بیت سے بغض کرنے والے، آپ پر ایک FIR کیا، لاکھوں کٹوائی بھی اس سے پہلے ہیں، اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہزارے کے اور پورے پاکستان کے سادات اور محبان سادات آپ کے ساتھ ہر لمحہ تھے، ہر لمحہ رہیں گے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ حق اور سچ کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، نموذ رسالت ہو۔ اور مفتی حنیف قریشی تو وہ شخصیت ہے جس کے بیانات کو سن کر قاضی ملک ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے، اور ہم جو ہے
اسلام آباد اور پنڈی کی انتظامیہ سے اور ایس ایچ او یا دیگر جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک اور جو ہے اس درخواست کو واپس لیں، اس FIR کو خارج کریں، اور جو ہے ان کل عدم تنظیم کے جو لوگ جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے پاکستان کے اندر انتشار پھیلاتے رہے، ان کے کہنے پر ایک محب وطن جو پاک فوج سے بھی پیار کرنے والا ہے، نیٹ پر ہزاروں تقریریں موجود ہیں مفتی صاحب کی،